کہتے ہیں وضو توڑنے والی اشیاء میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اسے حد سے اصغر کہتے ہیں، اور حد سے اصغر سے طہارت وضو سے حاصل ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پانی کا استعمال مشکل ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تیز بولو، تیمم کرنا چاہیے جی، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نجاست وہ جو پاکی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ پھر آگے کہتا ہے پہلا ہم نے سارا کیا پڑھا؟ حدث سے وہ طہارت حکمیہ، کیا پڑھا جی؟ طہارت حکمیہ۔ اب آتے ہیں ہم طہارت حقیقیہ کی طرف۔ احسنتا، یعنی نجاست سے طہارت حاصل کرنے کے لیے خود نجاست کا دور کرنا ضروری ہے، خواہ وہ پانی کے ذریعے ہو یا پاک مٹی کے ذریعے ہو، پتھر ہو یا ٹیشو پیپر ہو، کھال وغیرہ کی دباغت یعنی دھوپ، نمک یا کیمیکلز کے ذریعے کال کے نجس رطوبات کو زائل کرنے کے ذریعے ہو، چونکہ اس نجاست کا انسانی بدن یا دوسرے اشیاء پر لگنا آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس لیے اسے نجاست کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی کو ادھر نجاست لگا ہوا ہے، سامنے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو صاف کرنے کے لیے وہ آپ کو ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے تو اس کو حقیقیہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے جی، اور جو حکمن ہے وہ میں نے پہلے آپ نے پڑھ لیا۔ تو نجاست کے جو ہیں طہارت کے کتنے ہیں؟ دو ہیں، کیا کیا ہیں؟ حکمیہ اور حقیقیہ۔ باقی حکمیہ کے آگے پھر مزید دو ہیں، کیا کیا ہے؟ حدث اکبر اور حدث اصغر۔ اور طہارت حکمیہ جو ہے وہ کس چیز سے، حدث سے جو اکبر ہے وہ کس چیز سے پاک ہوتا ہے انسان؟ غسل کے ذریعے، اور حدث سے جو اصغر ہے وہ کس چیز کے ذریعے؟ وضو کے ذریعے، ٹھیک ہے بھائی، آئی بات سمجھ میں؟ اور حکمیہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کہتے ہو میں ناپاک ہوں، مجھے غسل کرنا چاہیے۔ حقیقیہ کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے، یہ خراب چیز کوئی کپڑوں کو لگ گیا اسے صاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا آپ رات کو جو ہے شیطان غالب آیا تو آپ جو ہے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب آپ جنابت کی حالت میں پھر آپ جب اٹھ جاؤ گے تو آپ کیا آپ کو کچھ نظر آ جائے گا؟ بہت سے وقت تو کچھ بھی نظر نہیں آتا انسان کو، لیکن کپڑوں پہ نظر آتا ہے۔ تو کپڑوں پہ کیا ہے جی؟ حدث وہ نجاست حقیقیہ ہے، اور جو آپ کے ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکمیہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شارٹ کٹ سمجھایا، ٹھیک ہے جی، آئی بات سمجھ